خواتین عموماً جو ہے یہ سوال کیا کرتی ہیں کہ اسلام نے خواتین کو حقوق نہیں دیے، خواتین کو حقوق نہیں دیے۔ میں نے گزشتہ جو میں عرض کیا تھا کہ یہ الفاظ کی اپنی جو ہے ایک تاثیر ہوتی ہے، تو اتنا زیادہ بولا گیا ہے، اتنا زیادہ جو ہے زمانے میں کہا جاتا تھا کہ اسلام جو ہے تلوار سے پھیلا ہے یا جو ہے وہ دین دعوت سے پھیلا ہے، تو اس سے ہمارے بہت سے مسلمان اتنے مرعوب ہو گئے کہ گویا کہ جہاد کا ایک طریقے سے انکار کرنے لگے۔ نہیں دیکھے نا، اسلام میں جہاد تو صرف اس وقت ہے جب کوئی اس پر حملہ کرے، ورنہ اسلام میں جہاد نہیں ہے، اس طرح کی باتیں کرنے لگی۔ حالانکہ قرآن مجید میں دونوں قسم کے جہاد کا ذکر ہے، جہاد دفاعی بھی ہے، اقدامی بھی ہے۔ ایسی خواتین کے حقوق سے متعلق جو ہے ایسی باتیں سامنے لائیں تو ہمارے دوست فرمانے لگے، یوں سوال کرتے ہیں من جملہ ایک اعتراض کا، آپ بھی ذرا سن لیجئے گا ذرا توجہ سے، کہ خواتین کا ایک مشہور اعتراض ہوتا ہے کہ قرآن نے، شریعت نے عورت کو حقوق کم دیے ہیں، ایک مرد اور 2 عورتوں کی گواہی برابر ہے۔ بھئی ایسا ہی ہے نا کہ شریعت کا حکم تو یہ ہے، ایک مسلمان ہونے کے ناطے سے تو ہمیں سر تسلیم خم، جہاں کہیں نکاح پڑھانا ہو تو 2 مرد گواہ ہونا چاہیے۔ اگر 2 مرد نہیں ہو تو 1 مرد 2 عورتیں، یعنی 1 مرد کے مقابلے میں 2 عورتیں، تو گویا کہ 2 عورتیں 1 مرد کے برابر، قرآن کی صریح آیت ہے۔ تو ایک مسلمان کے لیے تو یہی بات کافی ہے۔ لیکن یہ لبرل جس کو کہا جائے، یہ جو ہے دین دشمن، یہ ملحدین، یہ تو طاق میں بیٹھے ہوئے اعتراض کرے، دیکھو اسلام نے عورت کا گٹھایا ہوا ہے کہ 2 عورتیں مل کر 1 مرد کے برابر ہوتی ہیں۔ ذرا یہیں تھوڑا سا رک کر آپ سن لینا۔ پہلے یہ دیکھنا چاہیے گواہی ہے کیا چیز، گواہی جس کو شہادت کہتے ہیں، یہ کیا چیز ہے؟ تو یاد رکھیں گواہی عبادت ہے، گواہی شہادت دینا یہ عبادت ہے۔ قرآن مجید میں جو لفظ نماز کے لیے استعمال ہو گیا ہے وہی لفظ گواہی کے لیے استعمال ہو گیا۔ اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، جو لفظ یہاں قرآن نے نماز کے لیے استعمال کیا ہے وہی لفظ استعمال کیا گواہی کے لیے۔ وَأَقِیمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ، وَأَقِیمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ، اقیم الصلاۃ، اقیم الشہادہ، دونوں کے لیے ہو بہو ایک ہی لفظ، بلکہ گواہی میں صراحتاً للہ کا لفظ اضافہ کر کے بتایا یہ محض گواہی، یہ محض اللہ کی عبادت ہے۔ جیسے نماز کے لیے مخلصین لہ الدین، خالص اللہ کی عبادت، گواہی کے لیے بھی لفظ کیا استعمال کیا؟ اقیم الشہادۃ للہ۔ معلوم ہوا جیسے نماز عبادت ویسے ہی گواہی بھی عبادت۔ اب یہاں رک جاؤ، جتنے بڑے حضرات ہیں سب جانتے ہیں مہینے میں کچھ دن نماز میں عورتوں کی چھوٹ ہے یا نہیں ہے؟ عبادت میں کمی ہے مہینے میں۔ بچے کی ولادت ہونے کے بعد نماز میں کمی ہے یا نہیں ہے؟ کتنے دن چھٹی ملتی ہے؟ وہاں عورت نے کبھی اعتراض نہیں کیا کہ میں ان دنوں میں نماز کیوں نہ پڑھوں، میں پڑھ لوں۔ وہاں عورت نے کبھی اعتراض نہیں کیا کہ میں ولادت کے بعد 40 دن تک نہیں بیٹھوں گی، میں تو نماز پڑھوں گی۔ نماز میں شریعت نے چھوٹ دی، قبول کر لیا۔ ولادت کے بعد چھوٹ دی، قبول کر لیا۔ روزہ میں بھی چھوٹ ہے، روزہ میں بھی چھوٹ ہے، ان دنوں میں روزہ نہیں رکھے گی، بعد میں آرام سے روزہ رکھے۔ ماں دودھ پلا رہی ہے تو روزہ کی چھوٹ ہے، بعد میں روزہ رکھ لے۔ ماں امید سے ہے تو روزے کی چھوٹ ہے، بعد میں رکھے۔ روزے کے اندر بھی ان کو چھوٹ دے دی گئی، حج کے اندر بھی چھوٹ دے دی۔ آپ کے ذمہ اگر آپ کے پاس پیسہ موجود ہے حج کے لیے اپنا خرچ، تو حج فرض ہے کہ آپ جائیں اور حج کر کے آ جائیں۔ خاتون پر حج تب فرض ہوگا جب ڈبل اپنا بھی خرچ سرمایہ موجود ہو۔ اگر کوئی محرم جا رہا ہے تو ٹھیک، ورنہ اس پر حج فرض نہیں ہوتا۔ خاتون کے لیے حج تب فرض ہوگا، جا کر حج کی ادائیگی تب ہوگی جب اپنا سرمایہ، اپنا حج کا خرچہ بھی ہے اور ساتھ کوئی محرم جانے والا بھی ہے۔ زندگی بھر بھی اگر کوئی خاتون ایسی پیسہ موجود ہے، محرم جانے والا ساتھ نہ ملے، تو اس پر حج ادا نہ کرنے کا کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ حج میں بھی چھوٹ دے دیا، کیوں؟ اس لیے کہ عبادت ہے، عبادت میں اللہ تعالیٰ نے عورت کو چھوٹ دی ہے۔ زکوٰۃ، راجہ صاحب جو ہے یہ اپنا زکوٰۃ، اپنے مال کی زکوٰۃ بھی ادا کر رہے ہیں اور بیوی بچوں کا خرچہ بھی یہ برداشت کر رہے ہیں۔ مرد کی ذمہ دوہری ذمہ داری مال میں، اپنی ذمہ داری بھی، اپنا خرچہ بھی، بیوی بچوں کا خرچہ بھی اور زکوٰۃ بھی۔ عورت کے ذمہ بیوی بچوں کا خرچہ کچھ بھی نہیں، میاں کا خرچہ نہیں۔
تو اب ہونا کیا چاہیے کہ عورت پر تو مرد پر اگر 2.5% واجب ہے تو عورت پر 5% ہونا چاہیے. عورت پر مالی ذمہ داری نہ ہونے کے باوجود پھر بھی 2.5% زکوٰۃ، تو معلوم ہو یہاں بھی عورت کو چھوٹ دی گئی ہے. نماز میں چھوٹ، روزہ میں، حج میں، زکوٰۃ میں چھوٹ ہے. کیوں؟ اس لیے عبادت ہے. اللہ تعالیٰ نے عبادت میں عورت ذات کا نازک بدن کا خیال رکھا، کمی کر دی. تو گواہی بھی عبادت ہے، تو گواہی میں اگر چھوٹ دے دی تو اعتراض کس بات کا؟ گواہی بھی عبادت قرار دے دی ہم نے. اور اگر الٹے انداز سے دوسرے دے لو تو گواہی ایک قسم کی بہت بڑی ذمہ داری بن جاتی ہے. باہر روڈ پر حادثہ ہو گیا، آپ نے دیکھ لیا کہ فلاں واقع فلاں نے فلاں کو قتل کر دیا. پاکستانی عدالتوں میں تو چل چل کے جو پاؤں گھس جاتے ہیں، جوتے ختم ہو جاتے ہیں. اب خاتون کو گواہ بناؤ تو ہر پیشی میں عورت حاضر ہو جائے، گواہ کو حاضر ہو جائے. اللہ نے تمہیں چھوٹ دی تھی کہ تمہیں سہولت دی تھی، لیکن مغرب کا پڑھایا ہوا سبق نہیں تمہارے حقوق میں ڈالا ہے. وہ دیکھو مرد تو جو ہے پورا مہینے نماز پڑھتا ہے، اور تمہیں یہ کہہ دیا کہ مہینے کے اتنے دن نماز نہ پڑھو. مرد تو بچے کی ولادت کے بعد بھی نماز پڑھتا ہے، اور تمہیں کہہ دیا یہ کر دو. تو یہ اللہ کی طرف سے خواتین پر احسان تھا یا ظلم زیادتی کر؟ اللہ کو گواہ بنا کے بنانے کیا کہہ دیا؟ اللہ تعالیٰ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں خواتین کو یہ سہولت اور آسانی دی گئی، مرد پر دوہری ذمہ داری اور خواتین پر کم. لیکن عورت کا پڑھایا ہوا مغرب کی جو ہے سبق ایسا ہم نے جو ہے الٹا یاد کیا، جو ہمارے لیے اللہ کی طرف سے ایک بڑا احسان تھا. اللہ کی طرف سے اس کو ہم نے یہ کہہ دیا گویا کہ ہمارے اوپر ہمارے حقوق پر ڈاکہ ڈالا گیا. نعوذ باللہ من ذالک. تو یہ چیزیں ہیں شریعت کی طرف سے. شریعت کی طرف سے اتنی جتنی میں نے گزشتہ جمعے میں جملہ عرض کیا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں، اللہ تعالیٰ کے دین میں خواتین کو جتنے حقوق دیے گئے ہیں، ایسا حق نہ پہلے کسی نے دیا نہ آئندہ کوئی دے سکتا ہے.